دو سوال تھے. ایک تو یہ کہ جیسے مینٹل النس اور جادو کو ڈفرینشیٹ کب پتہ چلے کہ ہمیں نہیں اب سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا چاہیے یا سائیکالوجسٹ کے پاس. ایکچولی میرے ابو سائیکیٹرسٹ ہیں، سو بہت پیشنٹس میں نے دیکھے ہیں جو سیویئر ڈپریشن میں ہوتے ہیں، لیکن سمٹمس ان کے ایسے ہی مجھے سمجھ میں آ رہے ہیں جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ایک دم جیسے جادو کیا ہوا ہے اور پریشانی ہے. سو کب ڈفرینشیٹ کریں کہ سائیکیٹرسٹ کے پاس جاؤ یا پھر یہ کہ دیکھیں ڈاکٹر کے پاس تو ہر صورت جانا ہی چاہیے، چاہے بظاہر آپ کو یوں لگے بھی کہ جیسے کوئی غیر معمولی اثرات ہیں، کیونکہ جب کوئی جادو بھی کرتا ہے تو اس کے اثرات جسم پر بھی آتے ہیں، فزیکل النس بھی ہوتی ہے. تو فزیکل النس کا بھی ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے، یعنی اگر آپ کو اس سے پیٹ خراب ہو گیا ہے یا ہیڈ ایکس ہو رہے ہیں یا کچھ اور اس طرح کا، تو اس کو علاج کرانا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ہمارا دین ہمیں قرآن سے شفا حاصل کرنے کا حکم دیتا ہے تو یہ اذکار بھی کرنے چاہیے، دونوں ساتھ ساتھ کرنے چاہیے. ایک اور سوال ذہن میں آ رہا تھا کہ سکس سینس ہوتی ہے یا از اٹ کہ وہ ہمارا شیطان ہمیں ہوتی ہے؟ آپ دیکھیے ایک طرف شیطان ہے تو دوسری طرف فرشتے بھی ہوتے ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پہ جم گئے، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ ان سے کہتے ہیں کہ نہ خوف کرو نہ غم کرو، ان کو تسلیاں دیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں اور جنت میں وہ کچھ تمہیں ملے گا جو تم چاہو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اندر جب ایمان ہوتا ہے، نیک عمل وہ کرتا ہے، ہر مشکل حال میں بھی اللہ پر بھروسہ کیے رکھتا ہے، تو فرشتوں کے ذریعے بھی اس کی مدد ہوتی ہے. یہ جنگ بدر میں بھی مدد ہوئی تھی اور احد میں بھی اور جگہوں پر بھی، اور انڈیویجولز کے ساتھ بھی یہ مدد آتی ہے. ایمان والوں کے ساتھ فرشتوں کی مدد آتی ہے، وہ اس کے دل میں پازیٹیو تھنکنگ ڈالتے ہیں. تو ہر انسان کے اندر اچھے خیالات اور برے دونوں ہوتے ہیں. تو جب انسان نیکی کرنے لگتا ہے تو اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو پازیٹیو تھنکنگ بڑھ جاتی ہے اور فرشتوں کی مدد بڑھ جاتی ہے. اور جب انسان اللہ کی نافرمانی کے کام کرتا ہے تو فرشتے پیچھے ہٹنے لگتے ہیں اور شیطان کا غلبہ بڑھ جاتا ہے. اب مثال کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے تھے، اتنے میں عراق میں جو مسلمانوں کی فوج تھی وہ پسپا ہو رہی تھی، تو انہوں نے خطبے کے اندر ہی جرنیل کو مخاطب کیا. ان کو وہ ایک طرح سے الہام ہوا، انہوں نے جیسے کوئی ایک سین دیکھا ہو تو وہ وہیں سے آواز دیتے ہیں یا ساریہ الجبل، اے ساریہ جو کمانڈر تھا پہاڑ کی طرف ہو جاؤ، اور وہ آواز کئی سو میل دور ان کے کان میں جا کے پڑتی ہے اور وہ اس کے مطابق عمل کرتے ہیں. تو یہ اللہ کی طرف سے مدد ہوتی. جن سے شیطان بھاگتا ہے وہاں فرشتے اس طرح کی خبریں بھی پہنچا دیتے ہیں اور پھر انسان جب جواب دیتا ہے تو وہ وہاں تک بھی پہنچا دیتے ہیں. اس میں آپ دیکھیے کہ جو علامات ہوتی ہیں نا اس سے انسان کو پتہ چلتا ہے. یہ دونوں چیزیں انٹرمکس بھی ہوتی ہیں بعض اوقات، کیونکہ جو نظر ہوتی ہے نا عموماً تو آپ انسٹنٹ دم وغیرہ کرتے ہیں تو اس کے اثرات زائل ہونے لگتے ہیں، لیکن جادو جو ہے وہ ایک بیماری کی اصل میں شکل اختیار کر لیتا ہے اگر اس کا کچھ زیادہ عرصے تک علاج نہ کیا جائے. جو نظر ہوتی ہے نا اس کا انسٹنٹ ریئیکشن ہوتا ہے، یعنی اچانک کوئی چیز آپ کے اوپر جیسے حملہ آور ہوگی، جیسے بعض اوقات کوئی وائرس پھیلا ہو تو اچانک آپ کا گلا پکڑا جاتا ہے. یعنی حج وغیرہ پہ جائیں نا تو جتنی چاہیں آپ وہ دوائیاں لے کے جائیں، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہلکی سی خراش شروع ہوتی اور پھر وہ پھیلتے پھیلتے آپ بخار تک آ جاتے. تو اسی طرح ایک دم کوئی چیز ان یوزل ہو گئی، لیکن ضروری نہیں کہ ہم پھر بھی 100% فگر آؤٹ کر پائیں یہ نظر لگی ہے یا یہ جادو ہوا ہے یا یہ کوئی جراثیم اٹیک کیا ہے. لیکن بہرحال جو دعائیں بتائی گئی ہیں، یعنی قرآن کو جو شفا کہا گیا ہے وہ اس معنی میں شفا ہے کہ جسمانی بیماریوں کے لیے بھی ہے اور روحانی کی. جیسے شروع میں نے عرض کیا تھا کہ بعض اوقات روحانی سبب ہوتا ہے، مرض جسمانی ہوتی ہے، اور بعض اوقات جسمانی تکلیف ہوتی ہے جو روح پر بھی اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھنا تھا کہ جو اپنے پسندیدہ پلانٹس جو ہوتے ہیں اس کو بھی نظر لگ جاتی؟ اگر گائے پہ اثر ہو سکتا ہے تو پلانٹ پہ بھی اثر ہو سکتا ہے. تو مجھ سے ڈر لگتا ہے کہ کوئی آئے گا میرے گھر میں. ابھی نہیں، آپ اس طرح کا وہم نہ کیا کریں. آپ جو حفاظت کی دعائیں ہیں گھر میں، قرآن کی تلاوت اور یہ سب چیزیں کریں، پروٹیکشن کی شیلڈ ہوگی، کوئی انشاءاللہ کچھ نہیں کر سکتا. یعنی کوئی کہے کہ میں ذرا اس کو نظر لگاؤں تو ایسے کوئی نہیں لگا سکتا، غائبانہ نظر بھی لگتی. اس میں آپ دیکھیے کہ کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ جب کسی کا علاج کروانا ہوتا تو عامل کہتے ہیں اس کی تصویر لائیں یا اس کا کپڑا منگواتے ہیں، یعنی اینی تھنگ ریلیٹڈ ٹو دا پیشنٹ یا جو بھی. تو وہ جو تصویر ہوتی ہے اس کو بھی نظر لگ سکتی ہے اور اس پر بھی عمل ہو سکتا ہے. اچھا اب آپ دیکھیں کہ لوگ
بہت زیادہ اپنی فیس بک کے اوپر یہ کھانا کھایا، وہ فوراً تصویر نکال کے، یہ اس ریسٹورینٹ میں گئے، اس ہالیڈے پہ گئے، یہ آج مجھے گفٹ ملی ہسبینڈ کی طرف سے، یہ فلاں نے ہر چیز کی تصویر جو ہے، یا دونوں کی ایک بیوٹیفل فیس جو ہے وہ کٹھے کہیں کھڑے ہیں وہ سامنے لگا دی، چاہے آپس میں لڑائی جھگڑا ہی کیوں نہ ہو. اب یہ چیزیں جو ہے جب وہ دوسرے لوگ دیکھیں جن کی زندگیوں میں نہ یہ کھانا ہے، نہ یہ ہالیڈیز ہیں، نہ یہ محبتیں ہیں، تو پھر ان کے دل کے اندر کیا پیدا ہوتا ہے؟ ایک حسد پیدا ہوتا ہے یا ایک غم پیدا ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں پھر ان کے اندر سے جو اثرات نکلتے ہیں وہ پھر متاثر کرتے ہیں. تو اسی لیے کہا گیا نا کہ اپنے ارادوں کی تکمیل تک رازداری سے کام لو، کہ آپ کوئی پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں تو شروع میں ہی اس کو نہیں بیان کرو. اسلامی طور پر تو یہ ہے ہی یہ بات کہ ارادوں کی تکمیل کے لیے رازداری سے کام لینا چاہیے، لیکن سائنٹیفکلی بھی اس کو اس طرح پروو کیا گیا ہے کہ جب آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں نا اور ٹو مچ اس کے بارے میں ٹاک کر لیتے ہیں، میں یہ کرنا چاہتا ہوں، میں یہ کرنا چاہتا ہوں، تو وہ جو آپ کے اندر کا سارا کرنے کا جذبہ جو ہوتا ہے نا وہ باتوں میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ کام نہیں ہوتا. یہ دل میں رہے کہ میری نظر لگ جاتی ہے، مجھے کچھ پتا چلے اپنے بچوں کے بارے میں یا کچھ بھی، تو کیا کرنا چاہیے؟ دعائیں بھی کرو، سب کچھ کرو، اس کے باوجود بھی یہ دل میں بار بار وہم آتا رہتا ہے، پھر ایسا ہو بھی جاتا ہے جیسا سوچتے ہیں کہ ہاں بھئی ایسا ہو نہ جائے، مجھے پتا چل گیا تو اب ایسا ہو جاتا. اپنے آپ کو بھی نظر وہ لگ دعا سکتی ہے نا، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی و شر الشیطان و شرکہ، تو اس طرح کی دعائیں پڑھنی چاہیے. رائٹ اوے اسی وقت پڑھنی اسی چاہیے. وقت جب وسوسہ آئے اسی وقت پڑھیں. اور دوسرا یہ ہے کہ بہت نظر بھر کے نہ پھر اس چیز کو دیکھیں. یعنی جب آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ آپ کی نگاہ بہت لگتی ہے، تو ایک ہوتا ہے سرسری نظر سے کسی چیز کو دیکھنا اور کہنا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اور ایک ہے کہ اس کو دیکھا تو دیکھتے ہی چلے جانا، گھور گھور کے دیکھنا، وہ نہ کیا جائے. بچے جیسے آ کے ڈسکس کرتے ہیں کوئی جاب انٹرویو یا اپنے کاروبار کے بارے میں، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ یہ پڑھنا شروع کر دیں. استاذہ مجھے ناموں کے تعلق سے پوچھنا تھا کہ نام بھی اثر کرتے ہیں. جیسے ابھی ہم نے پڑھا سحر کے بارے میں، تو سحر کے معنی بہت خراب ہیں اس میں، اور ہم نام سحر رکھتے ہیں، تو ہم اگر وہ سحر ہوتا ہے، سحر پکارتے تو غلط کرتے ہیں. جی، تو اس کا اثر ہوگا؟ ہو سکتا ہے اثر ہو. وہ جو سحر ہے نا صبح کا، جی، تو اس کو سحر بعض اوقات لوگ بولتے ہیں. تو سحر تو جادو کو کہتے ہیں، تو برے نام رکھنے سے منع کیا گیا ہے. جی، یا اگر نام تو ٹھیک رکھا ہوا لیکن غلط پروننسیشن سے بھی روکنا چاہیے لوگوں کو. جی، خاص طور سے بچوں کو اسکیری موویز دیکھنے کا آج کل اتنا زیادہ رہتا ہے کہ جہاں پر بھی ہوتے ہیں، تو اس سے بھی استاذہ وہ اثرات ہوتے ہیں نا، ذہنی طور پہ اثرات ہوتے ہیں. دیکھیے ہم جو کچھ ہے نا وہ اپنے ماحول کی وجہ سے موسٹلی، ایون باڈی لینگویج ہوتی ہے. آپ چھوٹے بچوں کو دیکھیں کہ بالکل ماؤں کی نقل کر کے ہاتھ اٹھا رہے ہوتے ہیں یا ٹون ان کی وہ ہوتی ہے. پھر ذرا بڑے ہوتا ہے پھر ان کو تھوڑی سی اپنی آئیڈینٹی کا بھی خیال آتا ہے، لیکن بہت دفعہ ہمارے جیسچر، حتیٰ کہ مسکرانے کا انداز وہ ویسا ہی ہوتا ہے جیسے ماں باپ کا ہے. اور وہ کہاں سے سیکھا انہوں نے؟ وہ جب 2 سال کے تھے ماں کی گود میں بیٹھتے تھے، ماں کی مسکراہٹ اچھی لگتی تھی، ویسے ہی کاپی کرتے تھے. اور وہ کاپی کرتے کرتے اتنی عادت ہو گئی کہ بڑے ہو کر وہی چل گئی، تو پھر وہ مشابہت آ جاتی. تو یہ ہوتا ہے کہ جو ہم آس پاس دیکھتے رہتے ہیں. میں کل ہی ایک اسکالر کے بارے میں پڑھ رہی تھی، ابن راوندی ان کا نام تھا، بہت نیک با حیا انسان تھے، بہت قابل. یہ بہت پہلے کی بات ہے، اب کے نہیں، یہ پرانے اسکالرز میں سے. تو کہنے لگے کہ میں ذرا جا کے دیکھتا ہوں کہ جو ملحد ایتھیسٹ وغیرہ ہیں ان کے دلائل کیا ہیں، میں ذرا ان کی بھی سن لوں جا کے. تو وہ ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا شروع ہو گئے اور کچھ عرصے کے بعد دین بھی چھوڑ دیا اور سب کچھ ختم ہو گیا اور انہی جیسے ہو گئے. تو یہ بہت زیادہ ڈرنے والی بات ہے کہ آپ کی دوستی، آپ کے بچوں کی دوستی، ان کی کمپنی، ان کا اٹھنا بیٹھنا کن کے بیچ میں. اور اگر وہ مجبوری کے تحت بھی ہے، مثلا یونیورسٹی میں ہے، کہیں جاب جگہ پر ہے، تو پھر آپ کا مضبوط کنیکشن ان کے ساتھ بڑا ضروری ہے کہ اس کی دھلائی کرتے رہیں. یعنی جو کچھ وہ وہاں سے اثرات لے کر آتے ہیں اس کو انڈو کرتے رہیں. اگر آپ نے چھوڑ دیا ان کو ان کے حال پہ، تو پھر ایسا نہ ہو کہ وہ انہی کی ساری چیزیں صحیح سمجھ کے قبول کر لیں. تو یہ بات درست ہے کہ جس طرح کا لٹریچر پڑھتے ہیں، جس طرح کے دوست ہوتے ہیں، جس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، تو آپ دیکھیے کہ وسائل بڑھ گئے ہیں ایسی چیزوں کو ایکسس کرنے کے، جس کی وجہ سے یہ خرابیاں بھی اور زیادہ بڑھ گئی. یعنی پہلے ہوتا تھا جادو وادو اور اس طرح کی چیزیں کچھ سال پہلے تک بھی، مگر اتنی کثرت نہیں تھی جتنی اب یلغار ہے. اتنا آسان نہیں تھا. دیکھیں نا، ایک شریف گھر سے ایک عورت نکل کے ایک گلی میں بیٹھے ہوئے پردہ لگا کے جادوگر یا عامل کے پاس جاتے ہوئے بھی شرماتی تھی نا، کہ کوئی کیا کہے گا، یہ کہاں جا رہی ہے، یہ اچھے بھلے گھر کی خاتون ہے اور یہ کہاں جا کے بیٹھ رہی ہے، کس سے مل رہی. وہ ماں باپ سے چوری چھپے، شوہر سے ادھر ادھر سے چھپ چھپا کے لوگ یہ کام کرتے تھے. اب تو وہ چیز بھی نہیں رہی. ایک سینیریو ایسا بھی ہے کہ آپ کسی کے ساتھ بہت اچھا کیے جاتے ہیں اور آپ اس کے اوپر احسان بھی کر رہے ہیں اور بہت اچھا کر رہے ہیں، وہ احسان کے بعد آپ سے حاسد ہو جاتا.
احسان تو کرتے رہنا چاہیے. جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو پتا چلا تھا کہ ان کی بیٹی پر الزام اس شخص نے لگایا جن کو وہ وظیفہ دیتے تھے باقاعدہ، تو انہوں نے سوچا کہ میں آج کے بعد یہ وظیفہ نہیں دوں گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل فضل جو ہیں وہ احسان کرنا نہ بھولیں، تو انہوں نے پھر وظیفہ دگنا کر دیا تھا. تو احسان چھوڑنا نہیں چاہیے، لیکن اپنی حفاظت کے لیے محتاط رہنا چاہیے اور علاج کرنا چاہیے، کیونکہ نیکی خیر لاتی ہے. اگرچہ فوری طور پر نہ لائے، لیکن نیکی کی اپنی ایک خوشبو ہوتی ہے اور اس کے اپنے اثرات ہوتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات نظر یا جادو کی وجہ سے کوئی بہت اچھا عمل کرنے والا انسان آف ٹریک ہو جاتا ہے زندگی سے، اور پھر وہ واپس اپنے اچھے ٹریک پہ نہیں آتا، اور اسی حالت میں بے شک وہ بہت بڑے گناہوں میں نہ مبتلا ہو، پر آف ٹریک ہی حالت میں اس کو طبعی موت آ جائے، تو اس کی ضائع ہوئی زندگی کا الزام کس پہ جائے گا؟ دیکھیں، جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے نا، تو بیماری کی حالت میں حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص نیک کام تسلسل سے کرتا ہو، پھر اگر بیمار ہو جائے اور وہ کام چھوڑ دے، تو بیماری کی حالت میں وہ نیک عمل لکھے جاتے رہتے ہیں. اور بیماری ایک آزمائش ہے، تکلیف ہے، اگر وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اس کا اجر اس کو مل جائے گا. بعض اوقات نیک اعمال سے انسان اس درجے کو نہیں پہنچتا جس درجے کو تکلیف سے گزر کے پہنچ جاتا ہے. کچھ لوگ نظر اتارنے کے لیے انڈے کا استعمال کرتے ہیں یا سفید کپڑا یا مرچیں استعمال کرتے ہیں، لیکن اس پر پڑھتے تو آیت قرآنی ہی ہیں. جیسے انڈے پر پڑھا اور اس پر پورے جسم پر پھیرا اور پھر انڈوں کو پھینک دیتے ہیں، اور سفید کپڑا لے کر اس پر بھی آیت قرآنی ہی پڑھتے ہیں اور اس کو پورے جسم پر پھیر کر اس کو جلا دیتے ہیں. اگر اس کی بدبو نہیں آتی تو کہتے ہیں کہ اس پر تھا. اور لال مرچ کا بھی یہی کرتے ہیں کہ لال مرچ کو پورے جسم پر پھیر کر جلاتے ہیں، اگر اس میں سے بدبو نہیں آئی تو کہتے ہیں کہ اس پر نظر تھی، اور اگر آ رہی ہے تو اس کا میرا خیال ہے ان چیزوں کو چھوڑ کر جو مسنون طریقہ علاج ہے وہی اختیار کرنا چاہیے. دم کر کے اس کے پانی سے غسل کیا جائے. تو ایک تو طریقہ کہ غسل کا پانی وہ مین ڈرینیج میں جا رہا ہے، تو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ آیات اس کے اندر تو نہیں نا، بس صرف تاثیر ہے اور وہ تاثیر بدن نے لے لی. کسی پر اگر نظر ہوئی ہے، جادو ہوا ہے، لیکن اس کو خود نہیں یقین آ رہا، یا وہ نظر بد پہ یقین ہی نہیں رکھتا اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے، تو آپ اس پہ کچھ کر کے کر سکتے ہیں. جی آپ اس پہ پڑھ سکتے ہیں، وہ اس کو فائدہ ہوگا کہ کیونکہ انشاءاللہ. کیونکہ دیکھیں مریض جو ہوتا ہے نا، اس کی بعض اوقات کنڈیشن سٹیبل نہیں ہوتی. اب کئی دفعہ جیسے فزیکلی بھی آپ ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہتے، کچھ لوگ نہیں جاتے، وہ بڑی مشکل سے لے جانا پڑتا ہے، مانتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ مرض نہیں، ہم ٹھیک ہو جائیں گے. تو ان کا علاج کرنے سے فائدہ ہوتا ہے. پانی وغیرہ پہ دم کر دیں، وہ رقیہ پڑھ کے پھر وہ پانی پلا دیں ان کو. پانی کے اندر پھونکنا منع ہے، پانی کے اوپر نہیں کریں، یا گلاس پہ اس طرح کر دیں. اندر سے کاربن ڈائی آکسائڈ بھی نکلتی ہے تو وہ زہریلی گیس ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جلانے کے علاج سے منع کیا گیا. تو اس میں لیزر شامل ہے؟ نہیں، اس طرح کا جلانا تو نہیں ہے، آگ تو نہیں ہے نا اس میں. استاذہ یہ جو آپ کہہ رہی تھی کہ اگر کوئی جادو والی چیز ملے تو اس کو پراپر تلف کریں، تو اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ جیسے کوئی کاغذ ملا نا اور اس پہ کچھ لکھا ہوا تو ٹیپ کے نیچے نا اس کو دھو کے اور اس کا جو کاغذ ہے نا اس کو بن میں پھینک دیں، اس کے حروف مٹ جائے. لیکن اگر کوئی بہت پکے ہیں تو جلا دیں ان کو. جیسے آپ کہہ رہی تھی کہ ناخن کاٹیں یا اپنے جسم کی کوئی بھی ایسی علائشیں، تو وہ کیسے؟ پانی میں بہا دیں ان کو. پانی میں زیادہ بہتر ہے. جی استاد جی، میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اگر کوئی آیتیں جیسے تعویذ بنا کے پہن لیتے ہیں اور پھر وہ اسی پہ بلیو کرتے کہتے اگر میں نے اس کو اتار دیا تو میرے ساتھ برا ہو جائے گا، تو یہ غلط ہے؟ ایسا نہیں سوچنا چاہیے. اگر آپ کے کوئی بہت قریبی اور لفڈ ون ہے جو کہ ایک بڑی آزمائش سے گزر رہے ہیں اور ان کو یہ ہے کہ شاید مطلب ان کے اوپر جادو ہوا ہے یا کسی نے نظر لگائی ہے، تو آپ ان کو کیسے سپورٹ کریں؟ اگر آپ ان طریقوں میں سے جو آپ کو بتائے گئے ہیں کوئی کام کر سکتے ہیں، جیسے پڑھ سکتے ہیں ان کے لیے، یا ان کے اوپر دم کر سکتے ہیں، یا ان کو یعنی کچھ انکریج کر سکتے ہیں ایسی آیات نکال کے قرآن سے، کیونکہ کسی بھی چیز کا علاج کرنے کے لیے علم کا ہونا بڑا ضروری ہے. ورنہ یہ کہ اچھی بات کے ذریعے ان کا morale بلند کریں، صبر کی تلقین کریں، یہ کتاب پڑھ کر کچھ سنائیں. ایک ہی بار رکیا یا پھر پروٹیکشن دعاز وغیرہ پڑھ کے فیملی میں 2-4 لوگوں کو پانی پلا سکتے ہیں؟ جی ایک پانی جو ہے وہ پورا گھر پی سکتا ہے. جی اور ایک کوشچن، بیک ہوم میں کوئی پرابلم ہے گھر پہ تو لوگ مولانا صاحب ایک برتن میں دم کر کے بولتے پانی چھڑکو دیوار پہ، دہلیز پہ وغیرہ. ہلکا پھلکا فوار جو ہے وہ کوئی حرج نہیں. میں بس یہ پوچھنا چاہ رہی تھی، آپ نے بلیک کپڑوں کا اور اندھیری کا ذکر کیا تھا کہ اس پہ جادو ہوتے، جیسے کالی جگہ ہو یا کوئی کالی چیزیں جو نا وہ اٹریکٹ کرتی ہیں جنات کو. اور اس کا یہ مطلب نہیں کالا رنگ پہنے ہو، تو وہ جو مکابہ کا کپڑا ہے کالے رنگ کا، اللہ کے گھر کا لباس ہے، آپ کو کالے ابائے سے کیوں مشکل ہے؟ جی میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی، جیسے بچوں کو آپ کو پتا ہے نا بہت زیادہ جی مستقل نہیں پہننے چاہیے. کبھی کبھار کوئی اس طرح کی چیز پہن لے اور بات ہے.
انیوژول اثرات ہوتے ہیں تو کوئی عامل کے پاس جاتا ہے, جو کہ میں نے بھی دیکھا, تو عامل کیا کرتے ہیں, وہ لیمو کٹواتے ہیں کہ یہ آپ پہ غلط اثرات کٹ جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. تو کیا یہ چیز صحیح ہے؟ یہ تو ٹوٹکا ہے, ایسی چیزیں نہیں کرنی چاہیے. اچھا. ایک ہماری فرینڈ کے ساتھ ہی ایسا ہوا کہ وہ وہاں گئی, کچھ مقدار بتائی تھی کہ اتنے بچے ہیں تو اتنے انڈے اور اتنے لیمنز لے کر آئیے, اور انہوں نے جب وہ دم وم کر لیا اور کہا کہ اس تھیلے کو گاربیج میں پھینک دیجیے گا, مگر پیچھے مڑ کے مت دیکھیے گا. تو انہوں نے کہا تھا کہ پیچھے اگر مڑ کے دیکھو گے تو تمہیں بہت نقصان ہو جائے گا. تو وہ جیسے ہی گئے تو ان کی گاڑی چلی, ان کے چاروں ٹائر پنکچر ہو گئے. اور پھر دیکھیں اس طرح کی چیزوں میں شیطانی اعمال ہوتے ہیں تو ان سے بچنا چاہیے. قرآن اور سنت سے بڑھ کے کیا چیز ہے؟ ہمارا یقین اس پہ کیوں نہیں بیٹھتا؟ یقین کے ساتھ اگر قرآن پڑھیں گے تو انشاءاللہ شفا ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.